السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبریں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان کی رہائی اور روبکار جاری کر دی گئی ہے، اور اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر رائے صاحب، عدالت میدان جنگ بن گئی۔ لطیف کھوسہ اور چیف جسٹس کے درمیان جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، کس بات کو لے کر، اور جسٹس مسرت حلالی نے جو ایک جملہ کہا جس نے، اگر یہ کہا جائے کہ اس پورے بینچ کے باقی جج صاحبان کو لاجواب کر دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ جملہ کیا تھا، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور رائے صاحب، بلہ واپسی کا آج دن ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ یہ بلہ واپس کرتی ہے یا پھر معاملہ 10 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فکس ہو گیا ہے وہاں پر یہ بلہ واپس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر جیل سے عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے اپنے پارٹی ورکرز کو اور پاکستان کی عوام کو۔ اور پھر رائے صاحب، ایک ایڈیٹوریل، ایک اخبار، ایک آرٹیکل جو اکانومسٹ میں لکھا گیا، اس نے کس طرح بے نقاب کیا اور اس پر عمران خان نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی ہے، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن رائے صاحب، پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی عدالتی تاریخ آج سے کچھ برس بعد، کچھ مہینوں بعد جب ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو یقیناً کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی، اور آئین اور قانون کی دھجیاں کیسے کیسے اڑائی جا سکتی ہیں، یہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے ہم سب کو دکھایا ہے۔ رائے صاحب، نئے سال کا جو تحفہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور یہ تحفہ 62(1)F کی تشریح کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہونا رائے صاحب، تو درخواست نواز شریف کی کوئی نہیں تھی، کاغذات پہلے سے ہی قبول کر لیے گئے، مسترد نہیں ہوئے، منظور ہو گئے، فیصلہ بعد میں آتا ہے، اور کسی اور کیس کے اندر، یعنی کسی اور کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اور اب پاکستان پورے کی یہ ہیڈ لائنز ہیں کہ جناب آپ 62(1)F کی تشریح، اور جہانگیر ترین صاحب اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دونوں اہل ہو گئے ہیں۔ رائے صاحب، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا، یہ 6-1 سے فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر بہت ساری چیزیں ابھی آنا باقی ہیں، چونکہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ 7 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے، اور کیا ان کمنگ ڈیز قاضی صاحب جب اپنی کرسی پر نہیں ہوں گے، اس سے بڑا بینچ بنا کر اس فیصلے کو اوورٹرن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہوگا۔ آرٹیکل 62(1)F کی شق کے تحت 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پاناما پیپرز کیس میں نااہل کیا تھا، اور پھر دسمبر 2017 کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو تھے جہانگیر ترین صاحب، ان کو بھی سپریم کورٹ کے ایک الگ بینچ نے اسی شق کے تحت نااہل کیا تھا۔ رائے صاحب، آج خان صاحب جو ہیں وہ سچے ہو گئے، اور ان کا وہ آرٹیکل بھی سچا ہو گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پورے کا پورا پلان ہے، نواز شریف کو کس طرح 21 اکتوبر کو پہلے پاکستان لایا گیا، پھر عدالت کے سامنے پورے پروٹوکول کے ساتھ ریاست نے پیش کیا، اشتہاری کا ٹیگ جو ہے غائب کروایا، اور پھر رائے صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ، اور پھر دسمبر میں العزیزیہ بل کیس کے اندر ان کی بریت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اب یہ ریلیف جو تیسرا ریلیف تھا جو ہیٹرک ہو گئی ہے، یہ بھی نواز شریف کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ ایک طرف عمران خان کے لیے، نواز شریف کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، اور عدالتوں کا مزاج اور رویہ بھی رائے صاحب کچھ اسی طرح کا ہے۔ رائے صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ 62(1)F یہ جو فیصلہ آیا، آپ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے، اور کل کو کیا یہ چیلنج ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اور اب اس فیصلے کے بعد لوگ مٹھائیاں نون لیگ کی تو تقسیم کر رہے ہیں، کیا یہ کل کو فیصلہ ریورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب،
یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مسٹیریس کھیل ہے، ایک پراسرار کھیل ہے، کیونکہ یہ پٹیشن نواز شریف خود نہیں لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں، یعنی اپنی تاحیات دہلی کے خاتمے کے لیے پٹیشن انہوں نے خود فائل نہیں کی تھی۔ یہ ایک غیر متعلقہ پٹیشن تھی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کی تاحیات دہلی ختم کرنی ہے اور جہانگیر ترین جو پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کی کنگز پارٹی کے نام نہاد سربراہ ہیں، ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کیا جانا تھا، یعنی ان کی جو خدمات تھیں عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کر کے، اور اسی طرح پاکستان کے طاقتور حلقوں کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو خواہشات تھی ان کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنے کے صلے میں ان کی نااہلی بھی ختم کی جانی تھی۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی عدالت نے ایلیجڈلی مبینہ طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی ایک کھیل یہ کھیلا گیا کہ اگر نواز شریف یہ پٹیشن ڈائریکٹ لے کر جاتے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کے اندر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد نواز شریف کی تاحیات نااہلی جو کہ ایک پلان کے تحت ختم کی جانی تھی، تو اس صورت میں یہ ایک مکمل طور پر پلان ایکسپوز ہو جاتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے ایک طے شدہ منصوبے یا ایک طے شدہ ڈیل کے تحت نواز شریف کی تاحیات دہلی ختم کی۔ تو اب اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک متبادل یہ نکالا گیا کہ ایک غیر متعلقہ کیس کا از خود نوٹس لیا گیا۔ اس کیس کو ہاشمی صاحب از خود نوٹس کیس میں بدلا گیا تھا، یعنی یہاں پر اوریجنل پلی یہ نہیں تھی کہ تاحیات نااہلی ختم کی جائے، اس کو از خود نوٹس کیس میں بدلا گیا صرف اس لیے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنایا جس کا براہ راست فائدہ نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو ہوا ہے۔ اسی وجہ سے پورے میڈیا کی ہیڈ لائن میں جو کیس ہے اس کے متعلق ہیڈ لائن نہیں بنی، بلکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے متعلق ہیڈ لائن بنی ہے۔ اب اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا ایک اختلافی نوٹ بھی موجود ہے، اور عام شہری بھی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی سیاستدان کرپشن پر کرپٹ قرار پاتا ہے، اس بنیاد پر نااہل ہوتا ہے، یا پاکستان کے آئین کے تحت صادق اور امین قرار نہیں پاتا، یعنی یا تو آپ 2/3 اکثریت سے آئین کے اندر ترمیم کریں، اور اگر آپ نے آئین کے اندر آپ ترمیم نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، سپریم کورٹ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیکلیریشن موجود ہے اس وقت تک تاحیات نااہلی کسی کی ختم نہیں ہو سکتی، اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا جو ڈیکلیریشن ہے یعنی سپریم کورٹ کا، وہ تو ختم نہیں ہوا، وہ تو موجود ہے۔ نواز شریف کے پاس جو ایک چانس تھا اپیل کرنے کا، وہ اپیل وہ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ ان کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا، رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ڈیل کی گئی تھی، اس وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کمال مہارت سے پوری سپریم کورٹ کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو یہ ریلیف دیا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر اور پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر خود جاتے جاتی عمرہ میں حاضری دیتے نواز شریف کے دربار میں، اور ان کو یہ کہتے کہ ہم نے آپ کو سیسیلین مافیا اسی لیے قرار دیا تھا، یعنی سپریم کورٹ نے، کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نذرانہ عقیدت کے طور پر یہ پھول اور یہ مٹھائی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ میری عدلیہ نے میری سربراہی میں آپ کی نااہلی ختم کر کے اپنی جو رہی صحیح ساکھ ہے اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی سیاستدانوں کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس کا تصور ختم ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ کہہ لیں کہ فیصلے کے اندر اگر کوئی اس طرح کے نکات ہوتے کہ تاحیات نااہلی دوبارہ سے، یعنی اس میں ایک اپیل تو ظاہر ہے کہ نواز شریف نے اپنا حق استعمال کر لیا، لیکن تاحیات نااہلی کے میرٹس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو تاحیات نااہلی کو سرے سے ختم ہی کر دیا گیا۔ یعنی آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی چور بازاری کر لیں، لوٹ مار کر لیں،
اخلاقی پیمانے سے گر جائیں، آپ تایات نائل نہیں ہو سکتے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ صرف اور صرف نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے سنایا ہے، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سمارٹلی یہ فیصلے سنا رہے ہیں، لیکن یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، یہ لوگوں کا جو شعور ہے ارتقائی عمل اور ارتقائی دور سے گزرتا ہوا یہ بڑا ترقی کر گیا، لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ راج صاحب، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑا تماشا لگا، اور ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو قاضی صاحب، انہوں نے یہ تماشا اور جس طرح سے جو یہ اپنی عزت کما رہے ہیں نا راج صاحب، یہ پورے کا پورا جو کریڈٹ ہے یہ بھی قاضی صاحب کو خود ہی جاتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ جو ذلت ہے یہ اپنے نام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آرؤز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ کریں۔ راج صاحب، سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ جو فری اینڈ فیئر ماحول اور شفافیت ہونی چاہیے اسے انٹیکٹ رکھا جائے۔ درخواست یا استدعا میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ آپ کی مہربانی آپ کہہ دیں کہ آرؤز کو بے شک ہم کوالیفائی نہیں بھی کرتے تو آپ ہمارے کاغذات جو ہیں اسے مسترد نہ کریں، لیکن انہوں نے قاضی صاحب نے یہ تاثر اس طرح سے دیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ریٹرننگ افسر کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ کرے۔ کیا پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات منظور نہیں ہوئے، کاغذات چھینے گئے۔ ریٹرننگ افسران بطور ڈپٹی کمشنر پی ٹی آئی کے خلاف ایم پی اوز جاری کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سوا کسی جماعت کے رہن پر ایم پی او نہیں لگا، جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ اس پر قاضی صاحب نے یہ کہا کہ کھوسہ صاحب یہاں پر سیاسی تقریر نہ کریں، دکھڑے نہ روئیں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا ایم پی او سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے۔ اس پر محمد علی مظہر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے 76% امیدواروں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اب چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی رائے صاحب آ گئی، اور یہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا، تو جس پر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، آپ اسپیسیفکلی بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ رائے صاحب مسرت حلالی انہوں نے یہ نقطہ ضرور اٹھایا الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ یہ بات کیا یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے رائے صاحب؟ کیا اس کے آگے کوئی کاروائی نہیں بنتی تھی کہ جن لوگوں کے کاغذات چھینے گئے یہ لوگ کون سے ہیں؟ اور پھر رائے صاحب مجھے ایسا فیل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی تیاری بھی نہیں تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ سوال کیا کہ کیا معاملات ہیں، کس کس کے کاغذات جو ہیں، کیا آپ کو شکایات ہے، آپ نے کیا کوئی تحریری طور پر کوئی شکایات درج کروائی، کہیں پر موجود ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام ہیں اس میں، لیکن کسی نام کے پاس یہ لسٹ موجود نہیں تھی کہ الیکشن کے اندر جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ لوگ کون سے ہیں۔ رائے صاحب پھر اس پہ نقصان یہ ہوا کہ دوسری طرف سے موقع مل گیا، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک ڈیٹیل تحریری طور پر جواب دیں۔ عام طور پہ ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی نقطہ اٹھایا یا آپ عدالت میں چلے گئے کسی بھی ادارے کے کسی ایکٹ کے خلاف، تو تحریری طور پر آپ کو جب جواب موصول ہو جاتا ہے، جب الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جمع کروا دیا تو اب ایک ریٹن رپلائی پاکستان تحریک انصاف کو دینا پڑے گا، اور اب سماج جو ہے راز صاحب وہ پیر تک جو ہے اسے جمع یعنی اسے ملتوی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اس عدالت کے تیور بھی دیکھ لیے رائے صاحب، اور پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ قاضی صاحب کیا آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں آپ کو لگتا یہ ہے کہ انہیں انصاف ملے گا تحریک انصاف کو؟ چونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو لیول پلینگ فیلڈ تھی نا رائے صاحب، جس درخواست میں یہ گئے، اس میں ایک نئے کردار کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ قاضی صاحب ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی دیگر جماعتوں کو، الیکشن کمیشن کو، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کروائے یا یہاں پر آ کر جواب دے۔
تو رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ اور اس میں صرف ایک بات یہ کر دوں گا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ کسی اثر کے تحت غلط فیصلہ دینے والا جج جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو پی ڈی ایم کا جو ایک اتحاد کا نام ہے، اس کا نام اب پی ڈی ایم کیوں ہو جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ قاضی صاحب کا نام بھی وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جڑ گیا. اب عدالت کے اندر جو تقریباً 3 منٹ تک مکالمہ ہوا، چونکہ لائیو سماعت بھی اس سے پہلے ایک اور کیس میں، تو 3 منٹ تک جو مکالمہ ہوا اس کو پاکستان کے چینلز نے بڑا ڈاؤن پلے کیا ہے جان بوجھ کر، اور اس مکالمے سے جڑی خبر کو بھی نشر نہیں کیا گیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر نشر کیا گیا اور سیاق و سباق سے ہٹ کر شائع کیا گیا. ایک تو جو تحریک انصاف کے وکلاء تھے، جب انہوں نے کہا کہ ایم پی اوز کے تحت ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فوراً یہ کہا اپنی جانب سے، بڑا سمارٹ موو کرتے ہوئے، سمارٹ جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایم پی اوز کے تحت اگر آپ کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس پر تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہم نے چیلنج کیا ہے. اب جب چیلنج کیا، یہ جب سنی بات انہوں نے، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ اچھا آپ نے ایم پی اوز کے تحت جو غیر قانونی گرفتاریاں ان کو چیلنج کیا، اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں ملا، تو ابھی اس کیس کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، یہ سیاسی رونا دھونا آپ ہمارے سامنے بند کریں. آپ اندازہ کریں کہ پہلے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے چیلنج کیا ہے لوگوں کو، یعنی جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی رونا دھونا بند کریں، اور پٹیشن ہے ہی لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق. اس کے بعد لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کے جو نامینیشن پیپر چھینے گئے ہیں، میرے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے اور میں یہ ویڈیو عدالت میں چلانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی تیاری. ہاشمی صاحب، جب جج ایک فیصلہ کر کے بیٹھا ہو، ایک ذہن بنا کر بیٹھا ہو، تو وکلاء جتنی بھی تیاری کے ساتھ جائیں، یعنی ویڈیو ایویڈنس سے زیادہ سٹرونگ ایویڈنس تو پوری دنیا میں کوئی نہیں مانا جاتا. دنیا بھر کی عدالتوں میں جو سب سے سٹرونگ ایویڈنس ہے وہ ہمیشہ ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے. اس ویڈیو کا ایک فورنزک کروا لیا جاتا ہے آن دا سیف سائڈ، اور اسی کو سب سے سٹرونگ ایویڈنس مانا جاتا ہے. کسی بھی قسم کا کیس ہو، چاہے وہ کرمنل کیس ہو، فوجداری کیس ہو، آپ کا اسی طرح کا انتخابی عذرداری کا کیس ہو، ویڈیو ایویڈنس کو پوری دنیا کے قانونی نظام میں سب سے سٹرونگ ایویڈنس مانا جاتا ہے. تو اس طرح کی کئی نظیریں موجود ہیں جہاں پر عدالتوں کے اندر ویڈیو ایویڈنس چلائے گئے ہیں. بطور صحافی، چونکہ سپریم کورٹ کی بے شمار لاتعداد اہم سماعتیں میں نے کور کی ہیں، خود سپریم کورٹ میں جا کر کئی ایسی سماعتیں کور کی ہیں جہاں پر ویڈیو ایویڈنس چلایا گیا ہے. پورا ایک انتظام ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، پروجیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر یہ ویڈیو ایویڈنس اور ویڈیو ٹیپس جو ہیں یہ چلائی جاتی ہیں. تو لطیف کھوسہ نے جب یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، میلارڈ ہم یہ ویڈیو ایویڈنس چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے نامینیشن پیپرز ہمارے امیدواروں سے چھینے گئے ہیں، ہمارے امیدواروں کے گھروں پر رات کو چھاپے مارے گئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا. تو اگین جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی تحریک انصاف کے وکلاء کو بولنے نہیں دیا. جیسے ہی وہ کوئی دلیل دیتے تھے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھڑک جاتے تھے، جیسے کہ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف کے کسی وکیل کو بولنے نہیں دینا. اور جب انہوں نے ویڈیو ایویڈنس کے متعلق بات کی تو اگین جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ آپ سیاسی باتیں کسی اور فورم پر جا کریں. کس فورم پر جا کر کریں بھائی بات؟ کوئی فورم بتا دیں کہ سپریم کورٹ سے اوپر کوئی فورم ہے. یعنی ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت 30 دن الیکشن میں رہ گئے ہیں، وہ ویڈیو ایویڈنس آپ کو دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے امیدواروں کے نامینیشن پیپر چھینے گئے ہیں. وہ آپ کو ویڈیو ایویڈنس دے رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں. وہ سیاسی جماعت سیاسی آرگومنٹ نہیں لے کے آئے گی تو کیا لے کے آئے گی، اور کس قسم کا ایویڈنس آپ کے سامنے لے کے آئیں؟ یعنی آپ کو صبح، جیسے کہ یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ٹویٹر کے ٹرینڈز کے مطابق اور ٹویٹس کے مطابق، یہ میرا یا آپ کا کہنا نہیں ہے، ٹویٹر کے ٹرینڈز کے مطابق
کہ صبح بھی کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروا کے آنا چاہیے سپریم کورٹ میں, اور واپس جا کر بھی ایک مرتبہ پھر سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے, تاکہ وہ ذہنی طور پر اپنا جو توازن ہے وہ عدالت کے اندر قائم رکھ سکیں. آپ اگر وکیلوں کو بولنے نہیں دیں گے, اور آپ نے آج جس طریقے سے وکلاء کو, تحریک انصاف کے وکلاء کو جواب دیا کہ اغوا ہو رہے ہیں, تو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کے نامینیشن پیپر, سب سے زیادہ نامینیشن پیپر تحریک انصاف کے مسترد ہوئے ہیں, تو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے تو ہمارا معاملہ نہیں ہے, ہم نہیں سنیں گے یہ ساری سیاسی باتیں. تو پھر آپ نے یہ جو کیس ہے یہ ٹیک اپ کیوں کیا تھا؟ آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ میں پی ڈی ایم کا نمائندہ ہوں, میں تو پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گیا تھا. میں اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے میرے خلاف ریفرنس بھیجا تھا, اس لیے میں ہر فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف دوں گا. آپ کو تو یہ پھر کیس ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آپ نے اس قسم کے ریمارکس دینے تھے. آپ وہ دیکھیں ہاشمی صاحب, ہمارے ویورز بھی, اور اس خبر کو بھی دیکھیں. ایک آدھے چینل نے اس خبر کو درست طریقے سے شائع کیا اور نشر کیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کسی بھی جج کی جانب سے اس قسم کی, آپ یہ کہہ لیں کہ عدالتی بددیانتی آج تک سامنے نہیں آئی ہوگی جو کہ اس کیس میں سامنے آئی ہے, جہاں آپ کو پتا ہو کہ تمام ایویڈنسز موجود ہیں, لیکن جان بوجھ کے آپ ان ایویڈنسز کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ لاجواب ہوئے, تحریک انصاف کے وکلاء نے آپ کو لاجواب کر دیا کہ ہاں ہم نے ایم پی اوز کے تحت جو اغوا ہوئے ان کو چیلنج کیا ہے, تو اس کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آپ اسی وقت کہتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے چیلنج کیا تو اس کے اوپر فیصلے کیوں نہیں آئے. اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں بولے, اور جان بوجھ کر تحریک انصاف کے وکلاء کو نشانہ بناتے ہوئے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ نعیم پنجوتا نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا جو پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, سرگودا سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے 2 پیراگراف میں یہ پوری ڈیٹیل بھی بیان کیا کہ اصل میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کے وکلاء کے ساتھ کتنا متعصبانہ رویہ اختیار کیا. اور اسی وجہ سے پھر یہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں, سردار لطیف کھوسہ صاحب, یہ بڑے منجے ہوئے اور بڑے سنجیدہ قسم کے وکیل ہیں. یہ کوئی آج سے وکالت میں نہیں آئے, ان کا جو تجربہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی زیادہ ہو, اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے زیادہ قانون جانتے ہوں. انہوں نے یہ جو الفاظ بولے ہیں, آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے اریٹیٹ ہوئے ہوں گے, کتنے ذہنی طور پر صدمے میں ہوں گے کہ ان کو یہ الفاظ بولنے پڑے کہ جو جج کسی کے اثر میں فیصلے کرتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. ویسے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے, لیکن ان کو یہ الفاظ بولنے پڑے ہیں. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہر روز جو ان کی عدالت لگتی ہے, ہر روز وہ عدالت کے اندر خود یہ ثابت کرتے ہیں اپنے خلاف دلائل دے کر, اپنے ریمارک سے, کہ وہ ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, اعصابی طور پر اس عہدے کے لیے مس فٹ ہیں, ان فٹ ہیں. وہ اپنا ذہنی توازن سماعت کے دوران قائم نہیں رکھ پاتے, اور ان کا پورا جو تعصب ہے تحریک انصاف کے خلاف وہ شو ہو جاتا ہے. اچھا راج صاحب, ایک تو پرویز الہی صاحب کے جو کاغذات تھے اثاثے چھپانے کا ان پر الزام ہے, اور پرویز الہی اور ان کی اہلیہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دی گئی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ جی کہ اہلیہ کیسرا الہی نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-59 اور پنجاب اسمبلی کی نشست PP-23 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو چیلنج کیا تھا. الیکشن ٹرائبونل کے جج چودھری عبدالعزیز نے فری کین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, جسے اب سنا دیا گیا ہے. الیکشن ٹرائبونل نے دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرے اور آرو کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ دونوں پر اثاثہ جات چھپانے اور اہلیہ کے غیر ملکی دورے ظاہر نہ کرنے کا اعتراض جو ہے وہ ثابت ہوا. اعتراض کنندہ کا گوشواروں اور مختلف کمپنیز میں شیئرز ظاہر نہ کرنے کا اعتراض بھی درست ثابت ہو گیا, اس لیے ان کو جو ہے ان کے کاغذات جو ہیں وہ ماننے سے, منظور کرنے سے جو ہے حوالے سے یہ فیصلہ آ گیا. سب ایک اور بھی کام ہوا ہے, اور کام یہ ہوا ہے کہ MQM پاکستان کا وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے کا اعلان ہے. اور پھر ایک اور بھی کام پاکستان کی, دیٹ اونلی ہیپنز ان پاکستان, یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے, اور ایسا دنیا بھر میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. اور یہ ہوا یہ جی کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا, ابھی لوگوں کو, پارٹیز کو سمبلز الاٹ نہیں ہوئے, شیڈیول جاری ہوا, کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپیلیں چل رہی ہیں. تو راج صاحب, IPP
کو 10 سیٹیں دے دی گئی ہیں. اب یہ 11 سیٹیں. اب یہ لکھا کیا گیا خبروں کے اندر اور جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں ان کے مطابق پی پی نے قومی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن آئی پی پی کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان رہا. صاحب یہ سیٹیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ برائے فروخت ہیں؟ کوئی دے رہا ہے؟ کہاں پر یہ مل رہی ہیں تاکہ 1-2 سیٹیں آپ اور میں بھی جا کر لے آئیں اگر یہ واقعی اس طرح مل رہی ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جہانگیر ترین کے متعلق دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے پرویز خٹک کو لانچ کیا گیا، 75 سال میں پاکستان کے اندر کنگز پارٹیز بنائی جاتی رہی ہیں، تو پرویز خٹک ہوں یا جہانگیر ترین، کل ملا کر نون لیگ کی حمایت سے، قومی اسمبلی کی نون لیگ کی حمایت سے کل ملا کر 11 نشستیں. اس سے پہلے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو بھی کنگز پارٹی ہوتی تھی، جو بھی امیدوار تھے وہ جوک در جوک اس میں شامل ہو جاتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہر صورت میں اس پارٹی کے امیدواروں کو جتوائے گی. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس مرتبہ جہانگیر ترین کی پارٹی، جو کہ کنگز پارٹی سب کو پتہ ہے، اس کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے. کوئی استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فواد چودھری جیل چلے گئے، لیکن انہوں نے جیلم میں استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ نہیں کرایا. اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کوئی دلچسپی تھی کہ تحریک انصاف میں فوراً واپس آ جائیں. ان کو پتا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر وہ کریں گے تو اس کے تو بڑے بھیانک نتائج پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھگتنا پڑے ہیں. لیکن صرف اس خوف سے انہوں نے جہانگیر ترین کو کنوے کیا کہ یہاں پر ہمارے منہ پر سیاسی کالک ملی جائے گی جیلم میں، اس لیے یہاں میں جلسہ نہیں کروا سکتا. تو استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کی حمایت سے بھی صرف 11 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر پائے گی اور 22 نشستوں پر صوبائی اسمبلی کے، اور یہ بھی کوئی فائنل ڈیل نہیں ہے. اب آپ یہ جو 11 نشستیں ہیں یہ بھی الیکٹیبلز کے ہونے کے باوجود، عدالتی نظام، الیکشن کمیشن اور اسی طرح پاکستان کے بہت سے حلقوں کی حمایت کے باوجود، یہ 11 نشستوں میں سے ہارڈلی یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر صرف 40-50% تک بھی دھاندلی ہوئی تو یہ 2-3 نشستیں ہی حاصل کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نشست ہی حاصل کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کنگز پارٹی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پیچھے اہم حلقے ہیں، اس کو ووٹ نہیں ملیں گے. ووٹ تحریک انصاف کو ملے گا، عمران خان صاحب کو ملے گا. اس لیے تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی. تحریک انصاف نے سب سے زیادہ حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس تھے، یعنی پوٹینشل کینڈیڈیٹس ہر حلقے کے اندر. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسی پارٹی جس کے متعلق یہ تاثر ہو کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کسی صورت اقتدار میں واپس نہیں آنے دے گی، جس کے متعلق یہ تاثر ہو کہ اس کی حمایت میں بات کرنے والا کوئی بھی عام شہری بھی اٹھا لیا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ تاثر ہو کہ اس کا لیڈر سزائے موت یا عمر قید خدا نخواستہ پا سکتا ہے اور اس کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا یا اس کی پارٹی کو کلعدم کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ صرف اور صرف اسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی پوری جو سیاسی تاریخ ہے یہ الٹ کر رہ گئی ہے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھینا گیا. یہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں، جس میں ان کی روبکار جاری ہو گئی، سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی، سائفر کیس کا جیل ٹرائل کلعدم ہو گیا. اس سے پہلے توشاخانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، سزا معطل ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کو عملی طور پر اب رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب کی روبکار جاری ہونے کے باوجود ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا کہ اگر کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو باقی دیگر بوگس ترین کیسز میں شرمناک ریاست میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اپنے کان اور آنکھیں بند رکھیں گے اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بطور چیف جسٹس آگاہ ہوں. تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کو آپ قید رکھ لیں، تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیں،
تب بھی 40-50% دھاندلی کے باوجود رزلٹ یہی آنا ہے کہ تحریک انصاف نے بہت بڑے مارجن سے یہ الیکشن جیت لینا ہے۔ اس لیے اب دو آپشنز کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، ایک یہ کہ یا تو تحریک انصاف کو کالعدم کر دیں، الیکشن میں نہ جانے دیں، اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے سے اگر نہیں روکا جا سکتا تو پھر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ اس کو آپ دیکھ لیں کہ سینٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی، پھر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا استعفیٰ، پھر فضل الرحمان کا بیان کہ الیکشن ملتوی کیے جانے چاہیے، تو یہ تمام خبریں ملا کر پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کس قسم کا گھناؤنا پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، ایک تو عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں، لیکن روبکار جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے، اور اس میں اندر کیا لکھا گیا، عمران خان کو کسی کیس میں بھی سزا نہیں ہوئی، ان کا صرف ٹرائل ہو رہا ہے۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جس کیس میں نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ بڑا سنگین نوعیت کا کیس ہے، اس میں وہ ضمانت پر ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس میں جو اتنے بڑے کیس نہیں ہیں، کیا اب عمران خان جیل سے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ کچھ سوالات تھے، لیکن راجہ صاحب ایک تو عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور عمران خان کسی دوسرے مقدمے میں اگر نامزد نہیں ہے تو ان کو رہا کرنے کا حکم نامہ یعنی روبکار جو ہے وہ جاری کر دی گئی۔ راجہ صاحب اب صحافیوں سے کچھ انٹریکشن بھی ہوئی خان صاحب کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل لکھا ہے میں اس کو آن کرتا ہوں، اور میں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا، اور ڈکٹیٹ کروانے کے بعد یہ چھپا ہے، اور اگلے 24 گھنٹے راجہ صاحب اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے امیدواروں کا اعلان کرنے جا رہی ہے پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔